الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم آمین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حم مغرق خليتي سهل لنا أشكالنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات میں نے آپ سب کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفاع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریا
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے کہ اس خالق دو جہان نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ہمیں اس خالق دو جہان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ آج ماشاءاللہ سے رمضان المبارکہ کا 20واں روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، اور 17 رمضان المبارکہ کو 17 رمضان المبارکہ تو ہجری ایک مارکہ ہوا تھا جو مسلمان اور دشمنوں کے درمیان ہوا، جو حق و باطل کے درمیان ایک مارکہ ہوا جسے آج پوری دنیا غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اسی دن 17 رمضان المبارکہ کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال مبارکہ بھی ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح ہمیں رمضان المبارکہ کے 20 روزے گزارنا نصیب فرمائے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے 10 روزے گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل 21واں روزہ ہے اور 21ویں روزے کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت مبارکہ کا دن ہے۔ تھوڑے سے وقت میں مختصر سا وقت ہے، میں آپ کے سامنے 2 واقعات پیش کروں گا جو ایک غزوہ بدر کا ہے اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت باسعادت کا ہے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو تمام کافر تھے وہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے، اور جو مسلمان تھے وہ بھی بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ ایک طرف دائیں طرف مسلمان تھے اور بائیں طرف کافروں کی فوج تھی۔ مسلمان کے اندر 313 مجاہدین تھے اور جو کافر تھے وہ 1000 کی تعداد کے اندر جنگ لڑنے کے لیے غزوہ بدر کے میدان میں تشریف لائے۔ اب ہمارے مسلمان جو ہے وہ 313 تعداد کے اندر جنگ لڑنے کے لیے موجود تو ہے، لیکن ان کے پاس ہتھیار بھی کم ہے، ان کے پاس سواری کے لیے اونٹ بھی کم ہے، صرف 8 شمشیریں ہیں اور 2 اونٹ ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ اور جو وہاں پہ کافر بیٹھے ہیں بڑے تیزی سے انتظار ہے ان کو کہ کب جنگ شروع ہوگی اور کب ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ وہ کافر 1000 کی تعداد کے اندر تھے، ان کے پاس 1000 تلواریں بھی موجود تھیں، ان کے پاس جو جنگ کے اندر لباس موجود ہوتا ہے وہ بھی موجود تھا، ان کے پاس ان کے جسموں کے اوپر باندھا گیا تھا، ان کے پاس 1000 سواری کے لیے اونٹ بھی تھے۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک
اپنے ساتھ نچوانے کے لیے عورتیں بھی لائے تھے، وہ جشن کے لیے اپنے ساتھ گانے باجے والے لوگ بھی لے کر آئے تھے۔ ابو جہل فرمانے لگا کہ اگر مسلمان کو ہم نے سب مسلمان کو ختم کر دیا، اسلام کو دنیا سے خارج کر دیا، تو پھر جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم سارے مسلمانوں کو رسیوں سے باندھیں گے اور پورے بدر کا چکر لگوائیں گے اور جشن کریں گے کہ دیکھو ہم نے آج اسلام کو دنیا سے خارج کر دیا۔ آج دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ہم جشن کریں گے کہ آج ہم نے دنیا کے اندر اسلام کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ساز و سامان صرف ان کافروں کے پاس تھا، اور اس طرف یہ کافر ضرور تکبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جنگ ہم جیتیں گے، مسلمانوں کو ختم ہم کریں گے، اسلام کو دنیا سے خارج ہم کریں گے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں واسے بلند کیے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا گو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے کے اندر جھک جاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے اللہ رب العالمین سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کو جنگ کی فتح نصیب فرما۔ اگر آج ہم مسلمانوں کو جنگ کی فتح نصیب نہ ہوئی تو دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا، دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کبھی ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کبھی سجدے کے اندر جھک جاتے ہیں۔ ارے اللہ کو آپ پر اعتبار ہے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا وہ دیکھو اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو 1000 فرشتوں کے ساتھ کے زمین پر بھیجا ہے، وہ دیکھو آسمان سے اتر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام 1000 فوج کے ساتھ آسمان سے اترے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک چھری، اس چھری سے بدر کے میدان کے اندر 2 دائرے بنائے، 3۔ کہا عمر دیکھو ایک دائرہ میں نے بنا دیا ہے، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، ایک دائرہ میں نے یہاں بنایا ہے، یہاں فلاں کافر مرے گا، ایک دائرہ میں نے سینٹر میں بنایا ہے، یہاں پہ ابو جہل مرے گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں دیکھ کے تو آؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ تو جب گئے تو دیکھا یہاں پہ جو نبی نے کہا وہ ہوا تھا۔ یہاں پر دائیں طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پہ وہ کافر مرے گا، وہ مرا ہوا تھا۔ بائیں طرف جو کہا وہ بھی کافر مرا ہوا تھا، اور بیچ والی جگہ بھی خالی تھی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ مجاہدو، جاؤ جا کر کافروں کو ختم کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو تمام مجاہدین اٹھے اور تلواریں اٹھائی اور نبی سے کہنے لگے
کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان کی فکر نہ کرے، ہماری جان آپ پر قربان ہے۔ اور سب مجاہدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر، انہوں نے اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی۔ اللہ نے کیوں ان کے اندر، تمام مجاہدین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ ایمانی پیدا کیا تھا اپنے دل۔ آپ نے غرور تکبر نہیں کیا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کافر مریں گے تو ہم سارے کافروں کو بدر کے میدان میں چکر لگوائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا، وہ تو ان کافروں نے کہا تھا، انہوں نے غرور و تکبر کیا تھا۔ آپ کا ایمان ایسا تھا کہ جب وہ کافر جنگ کی صورت میں لڑ رہے تھے، وہ مجاہدین ان کے سر کو تن سے جدا کر رہے تھے، تب کیا ہوا؟ مجاہدین نے آیا حضور کے پاس اور کہنے لگا حضور ابھی ہماری تلوار چلتی نہ تھی، سر تن سے جدا پہلے ہی ہو جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی فوج بھیجی ہے۔ 1000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ہے۔ پھر اس وقت دوسرا مجاہدین ہے جس کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے اور کہنے لگے یا حضور نبی کریم علیہ السلام، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا بیٹا کرو۔ 2 سال کا بچہ تھا، کہا بیٹا کرو، کیا بات ہے؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اے نبی اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابو جہل کو جا کے قتل کر دوں۔ کہا بیٹا ابھی تو تم چھوٹے ہو، ابھی تو تم چھوٹے ہو، کیسے تلوار کو چلاؤ گے؟ کیسے تم ابو جہل کو قتل کرو گے؟ کہا حضور یہ آپ مجھے پر چھوڑ دیں، میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، ابو جہل کو قتل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ چھوٹے بچے کے دل کے اندر اتنا شوق تھا ابو جہل کو قتل کرنے۔ جب وہ بچہ تلوار اٹھائی اور ابو جہل کی گردن پہ ماری، سر تن سے جدا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو گئے؟ اتنے چھوٹے بچے نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ تو ادھر سے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے حضور نبی کریم علیہ السلام، اے حضور نبی کریم علیہ السلام، اس نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی، اتنی انرجی دی اس کے جسم کے اندر کہ اس نے ایک تلوار اٹھائی اور اس تلوار سے ابو جہل کا سر جو تھا وہ سر تن سے جدا کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس مناسبت سے وہ سارے جو کافر تھے وہ سارے ختم ہو گئے اور مسلمان جنگ جیت گئے، ان کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم مسلمان ہیں، آج دنیا کے اندر کوئی مسلمان موجود ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے موجود ہے۔ اگر آج ہمارے دنیا کے اندر اسلام نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، دنیا کے اندر کوئی بھی نہ ہوتا، ایک بچہ ایک بچی تک نہیں ہوتی اللہ کا نام لینے والا۔ یہ جو آج ہم اللہ کے نام لینے والے ہیں، یہ صرف نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ ماننے کی وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے کے لیے بیٹھے، اس کی عبادات کرتے، اس کی نمازیں پڑھتے، اس کو یاد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ اگر جنگ بدر فتح نہ ہوئی ہوتی، اگر جنگ بدر فتح نہ ہوئی ہوتی تو آج دنیا کے اندر اسلام نہ ہوتا، آج ہر طرف کافر ہی کافر نظر آ رہے ہوتے، آج ہر طرف مورتیاں ہی مورتیاں بنی ہوتی۔ یہ صرف آج دنیا میں اسلام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، 5 منٹ کا، اس کے بعد اجازت۔ ایک دفعہ غزوہ بدر کا، غزوہ خیبر کا موقع آیا، غزوہ خیبر کا موقع آیا تو تمام صحابی اور نبی کریم علیہ السلام اس میدان میں چلے گئے۔ غزوہ بدر، جو بدر کا میدان تھا، اس کے اندر سارے ہر طرف کافر کافر رہتے تھے۔ ادھر کافروں نے 10 قلعے آباد کیے تھے، 10 قلعے آباد کیے تھے کافروں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، وہ کافر مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تمام ساتھیوں کو جہاد کا حکم ہوا، جہاد کا حکم ہوا۔ پھر جب جنگ خیبر کا دن آیا، تمام صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پر سارے صحابی موجود ہیں، ایک صحابی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، وہ ایک صحابی کیوں نہیں موجود؟ اس لیے جنگ کو فتح کرنا ہے۔ اس کا نام کہنا، اس کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہما، صرف شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہما اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، باقی سب شریک ہو گئے۔ آپ کو صدیق اکبر نے بھی کہا، آپ کو عمر فاروق نے بھی کہا، آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کہا کہ اے حضور، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد بڑا ہے۔ کہا کہ جاؤ ان کو گھر سے لے کے آؤ۔ جب گھر گئے تو علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے جگایا، کہا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں بلا رہے ہیں۔ کہا آمین۔ یہ نہیں کہا کہ میری آنکھوں میں درد ہو رہی ہے، یہ نہیں کہا میں بیمار ہوں، یہ نہیں کہا جی آ رہا ہوں، کہا آمین، مجھے قبول ہے۔ آپ چلے گئے خیبر کی میدان کے اندر۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا ماجرا ہے؟ آپ جنگ کے اندر تشریف نہیں لائے؟ کہا میری آنکھیں بڑی دکھ رہی ہے۔ حضور نے کہا آنکھیں دکھ رہی ہے تو کیا ہوا؟ آنکھیں کیا کہتی ہے؟ جنگ نہ لڑو۔ آنکھیں کیا کہتی ہے؟ جنگ نہ لڑو۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں میں اپنے منہ سے نکال کر لباب دہن لگا دیا، اپنے منہ سے نکال کر لباب دہن لگا دیا، اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. جب آپ کو نظر آنے لگا تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ آنکھیں جنت سے ہیں، کہ وہ آنکھیں جنت سے ہیں. اب پھر لڑائی شروع ہو گئی خیبر کے میدان. تمام مسلمانوں نے یہودی نصارہ کے تمام قلعے ختم کر دیے، 9 کے 9 قلعے ختم کر دیے. ایک قلعہ رہ گیا تھا، اس کا نام کموس تھا، اس کے سردار کا نام مرہم تھا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو پکڑے اس قلعے کے سامنے بھاگے ہیں اور آپ وہاں سے مرہم باہر نکل رہا ہے. اپنے منہ کے اندر شعر و شاعری کر رہا ہے، اپنے منہ کے اندر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا نام کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اسی وقت تلوار اٹھائی اور سر تن سے جدا کر اور خیبر کا دروازہ توڑ کے اندر چلے گئے. اندر جا کے سارے سپاہیوں کو ختم کیا اور اس طرح انہوں نے وہ جنگ بھی جیت لی. وہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کیسے 2 جنگیں انہوں نے فتح کی؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر جذبہ ایمانی تھا، غرور و تکبر نہیں تھا. رب فرماتا ہے جو جس کے دل کے اندر ریائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمایا جائے گا. رب یہ قرآن میں فرما رہا کہ جس کے دل کے اندر ریائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اور حسد کے بارے میں غرور و تکبر جو انسان کرتا ہے وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ تو آخرت کے اندر کامیاب ہوتا ہے. یہ واقعہ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ بدر کا واقعہ پیش کیا گیا. اب آپ کو ایک بات اور کہتا چلوں کہ اگر آج ہمارے مسلمان اس فلسطین کو بچانے کے لیے نہیں جا رہے، ہمارے مسلمان اگر فلسطین کی مدد نہیں کر رہے تو ان کے دل کے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے، ان کے دل کے اندر غرور و تکبر ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے ہم اس سے یہ موبائل خریدیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے ہم اس کی فلاں چیز خریدیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اتنی مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں ہم انہیں پیسوں سے فلسطین کی مدد کر دیں. آج بڑی بڑی دنیا کے پاس بڑے بڑے اچھے موبائل فون ہیں، بڑے بڑے مہنگے موبائل فون ہیں. اب کوئی فائدہ ہے ان موبائل فونوں کا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کے اوپر اللہ کا نام سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے موبائلوں کو فضول کاموں میں خرچ کر دیں. ہمیں موبائل لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تو صرف فلسطین کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے میں خود اس کی مدد کرتا ہوں. جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے میں اس کی خود مدد کرتا ہوں. یہ اللہ کے فرمائے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فلسطین کی دل سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فلسطین کے لیے دعا ہے کہ رمضان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.